بیٹے نے جائیداد کی خاطر باپ کو زندہ دفن کر دیا اور گھر آ کر سو گیا۔ آدھی رات کو اس کے موبائل پر اسی دفن شدہ باپ کے نمبر سے کال آئی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا تو دوسری طرف سے ہنسنے کی آواز آئی اور ایک ایسا راز بتایا گیا کہ بیٹا اسی وقت پاگل ہو گیا۔ مری کے گھنے جنگلات میں گھری ہوئی نواب تیمور کی قدیم حویلی اس طوفانی رات میں اندھیر اور وحشت کا مسکن بنی ہوئی تھی، جہاں باہر موسلادھار بارش اور بجلی کی کڑک نے قیامت برپا کر رکھی تھی۔ مگر اس قدرتی طوفان سے کہیں زیادہ خطرناک اور تباہ کن طوفان اس وقت حویلی کے ڈرائنگ روم میں موجود 30 سالہ شہریار کے دماغ میں چل رہا تھا، جو بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہا تھا اور بار بار دیوار پر لگی قدیم گھڑی کو دیکھ رہا تھا، جس کی ہر ٹک ٹک اس کے دل کی دھڑکن کے ساتھ ہم آہنگ ہو رہی تھی۔ شہریار کا چہرہ زرد تھا اور آنکھوں میں ایک ایسی وحشت ناچ رہی تھی جو کسی ایسے جواری کی آنکھوں میں ہوتی ہے جو اپنی زندگی کی آخری بازی لگا رہا ہو۔ اسے معلوم تھا کہ آج رات اس کے لیے آر یا پار کی رات ہے، کیونکہ اس کے سر پر موت اور ذلت کا سایہ منڈرا رہا تھا، جس کی وجہ وہ بھاری قرضے تھے جو اس نے اپنی عیاشی، جوئے اور شراب کی لت کو پورا کرنے کے لیے شہر کے بدنام زمانہ سود خوروں سے لے رکھے تھے۔ پچھلے کچھ عرصے سے ان لوگوں کے تقاضے دھمکیوں میں بدل چکے تھے اور آج شام ہی اسے ایک آخری کال موصول ہوئی تھی، جس میں اسے صاف الفاظ میں بتایا گیا تھا کہ اگر کل دوپہر تک 50 کروڑ روپے کا انتظام نہ ہوا تو اس کے جسم کا ایک ایک جوڑ الگ کر دیا جائے گا اور اس کی لاش کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کے آگے ڈال دیا جائے گا۔ اس دھمکی نے شہریار کی راتوں کی نیند اڑا دی تھی اور وہ جانتا تھا کہ اتنی بڑی رقم کا واحد ذریعہ اس کا باپ نواب تیمور علی خان ہے، جو اربوں کی جائیداد پر قابض تھا، مگر اپنے بیٹے کو پھوٹی کوڑی دینے کو تیار نہیں تھا۔ نواب صاحب ایک انتہائی سخت گیر، اصول پسند اور جہاں دیدہ انسان تھے، جو ویل چیئر پر ہونے کے باوجود پورے گھر اور کاروبار کو اپنی انگلیوں پر نچاتے تھے۔ وہ اپنے بیٹے کی رگ رگ سے واقف تھے اور اس کی تباہی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، مگر بجائے مدد کرنے کے انہوں نے آج صبح ناشتے کی میز پر ایک ایسا بم پھوڑا تھا جس نے شہریار کی رہی سہی امیدوں کا بھی خون کر دیا تھا۔ صبح جب شہریار نیند سے بوجھل آنکھیں لیے میز پر آیا تو نواب صاحب نے انتہائی سپاٹ اور سرد لہجے میں اسے بتایا کہ شہریار، میں نے بہت سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ چونکہ تم سدھرنے کا نام نہیں لے رہے اور میری دولت کو جوئے میں اڑا رہے ہو، اس لیے میں اپنی تمام منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد شہر کے سب سے بڑے یتیم خانے اور فلاحی ٹرسٹ کے نام وقف کرنے جا رہا ہوں، اور کل صبح ٹھیک 10 بجے میرا وکیل حویلی آئے گا اور میں نئے وصیت نامے پر دستخط کر دوں گا، جس کے بعد تم اس گھر میں بھی رہنے کے حقدار نہیں ہوگے اور تمہیں اپنی زندگی خود بنانی پڑے گی۔ نواب صاحب کے ان الفاظ نے شہریار کے کانوں میں سیسا انڈیل دیا تھا۔ اسے لگا کہ کمرے کی دیواریں اس پر گرنے والی ہیں۔ اس نے منت سماجت کرنے کی کوشش کی، مگر نواب صاحب نے اخبار میں منہ چھپاتے ہوئے بات ختم کر دی تھی۔ اسی لمحے شہریار کے دماغ میں وہ شیطان جاگ اٹھا جو شاید کافی عرصے سے سویا ہوا تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر کل صبح 10 بجے سے پہلے نواب صاحب زندہ ہی نہ رہیں تو نہ کوئی وکیل آئے گا اور نہ ہی کوئی نیا وصیت نامہ بنے گا، اور قانون کے مطابق اکلوتا وارث ہونے کے ناطے ساری دولت خود بخود اس کی جھولی میں آ گرے گی۔ یہ خیال اتنا طاقتور اور دلکش تھا کہ اس نے شہریار کو اس سفاک قاتل میں بدل دیا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ دراصل اس کے باپ کی بچھائی ہوئی بساط ہے۔ نواب تیمور جو انسانی نفسیات کے ماہر تھے، وہ جان بوجھ کر بیٹے کو آزما رہے تھے۔ انہیں اپنے جاسوسوں سے بیٹے کے قرضوں اور موت کی دھمکیوں کا علم ہو چکا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ دباؤ میں آ کر ان کا خون کیا رنگ دکھاتا ہے۔
آیا وہ توبہ کرتا ہے یا بغاوت؟ بدقسمتی سے شہریار نے بغاوت کا نہیں بلکہ قتل کا راستہ چنا، اور شام ہوتے ہی اس نے اپنے ناپاک منصوبے پر عمل درآمد کرنا شروع کر دیا۔ اس نے سب سے پہلے حویلی کے تمام پرانے ملازموں کو یہ کہہ کر چھٹی دے دی کہ آج وہ اپنے باپ کے ساتھ اکیلے ڈنر کرنا چاہتا ہے اور پرانی رنجشیں مٹانا چاہتا ہے۔ ملازم خوشی خوشی چلے گئے اور حویلی ویران ہو گئی۔ اب وہ اور اس کا باپ اکیلے تھے اور باہر طوفان اپنے جوبن پر تھا۔ شہریار نے اپنی جیب میں موجود اس چھوٹی شیشی کو ٹٹولا جس میں بے رنگ اور بے ذائقہ مگر انتہائی طاقتور نیند آور محلول تھا، جو اس نے اپنے ایک دوست سے منگوایا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے مگر اس نے خود کو یقین دلایا کہ یہ سب وہ اپنی جان بچانے کے لیے کر رہا ہے۔ اگر باپ نہ مرا تو وہ خود مارا جائے گا۔ رات کے 11:30 بجے اس نے کانپتے ہاتھوں سے گرم دودھ کا گلاس تیار کیا اور اس میں شیشی کا سارا مواد انڈیل دیا اور اسے اچھی طرح حل کر دیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ گلاس ٹرے میں رکھ کر نواب صاحب کے کمرے کی طرف بڑھا، جو گراؤنڈ فلور پر ہی واقع تھا۔ نواب صاحب اپنی ویل چیئر پر بیٹھے کھڑکی کے باہر اندھیرے کو گھور رہے تھے۔ کمرے میں صرف ٹیبل لیمپ کی مدھم روشنی تھی جو ان کے بوڑھے چہرے کی لکیروں کو نمایاں کر رہی تھی۔ شہریار نے اندر داخل ہو کر اپنی آواز کو نارمل رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ بابا، میں آپ کے لیے دودھ لایا ہوں۔ موسم بہت خراب ہے، آپ اسے پی لیں تو آپ کو نیند اچھی آ جائے گی۔ نواب صاحب نے آہستہ سے چیئر گھمائی اور بیٹے کے چہرے پر نظر ڈالی۔ ان کی آنکھوں میں ایک ایسی گہری اداسی اور جان لیوا خاموشی تھی جس نے ایک لمحے کے لیے شہریار کو ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے بیٹے کے ہاتھ میں تھمے گلاس کو دیکھا اور پھر شہریار کی آنکھوں میں جھانکا، جیسے وہ اس کے ارادوں کو پڑھ رہے ہوں۔ شہریار کو ڈر تھا کہ کہیں وہ انکار نہ کر دیں یا انہیں شک نہ ہو جائے، مگر نواب صاحب نے ایک عجیب سی تلخ مسکراہٹ کے ساتھ گلاس تھام لیا اور انتہائی دھیمے لہجے میں کہا کہ شہریار بیٹا، تمہیں یاد ہے بچپن میں جب تمہیں نیند نہیں آتی تھی تو میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے دودھ پلاتا تھا اور تم میرے سینے پر سر رکھ کر سو جاتے تھے۔ شہریار کو اس وقت جذباتی باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اسے صرف وکیل کے آنے کا خوف کھائے جا رہا تھا۔ اس نے بے رخی سے کہا کہ ہاں بابا، یاد ہے مجھے، اب آپ بھی پی لیں، دودھ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ نواب صاحب نے ایک لمبی سانس لی جیسے کسی چیز کو الوداع کہہ رہے ہوں، اور دودھ کا گلاس لبوں سے لگا لیا۔ انہوں نے ایک ہی سانس میں سارا دودھ پی لیا اور خالی گلاس شہریار کو تھما دیا۔ شہریار نے سکھ کا سانس لیا اور گلاس رکھ کر وہاں سے ہٹنے کا بہانہ کیا کہ میں سونے جا رہا ہوں، مگر وہ دروازے کے باہر چھپ کر کھڑا ہو گیا اور انتظار کرنے لگا۔ چند منٹ گزرے تھے کہ اندر سے کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ شہریار نے جھانک کر دیکھا تو نواب صاحب کی گردن ایک طرف ڈھلک چکی تھی اور ان کا ہاتھ ویل چیئر کے ہینڈل سے نیچے لٹک رہا تھا۔ دوا نے اپنا کام کر دیا تھا۔ شہریار دبے پاؤں اندر داخل ہوا اور باپ کے قریب جا کر ان کا کندھا ہلایا۔ بابا بابا، کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے نبض چیک کی تو چل رہی تھی مگر بہت مدھم۔ یہ اس کے لیے بہترین موقع تھا۔ اب اگلا مرحلہ سب سے زیادہ دشوار اور خوفناک تھا۔ اسے نواب صاحب کو حویلی سے باہر نکالنا تھا اور اس پرانے کنویں تک لے جانا تھا جو حویلی کی پچھلی جانب جنگل کے کنارے واقع ہے اور جسے سالوں سے کسی نے استعمال نہیں کیا تھا۔ شہریار نے ویل چیئر کے ہینڈل تھامے اور اسے دھکا دینا شروع کیا۔ حویلی کے اندر مکمل سناٹا تھا، مگر جیسے ہی اس نے عقبی دروازہ کھولا، طوفانی ہوا کے تھپیڑے اور بارش کی بچھاڑ نے اس کا استقبال کیا۔ وہ بھیگتے ہوئے ویل چیئر کو باہر برآمدے میں لایا
اور پھر کچے راستے پر اتار دیا۔ بارش کی وجہ سے زمین دلدل بن چکی تھی اور ویل چیئر کے پہیے بار بار کیچڑ میں پھنس رہے تھے۔ شہریار پوری طاقت لگا کر چیئر کو دھکیل رہا تھا۔ اس کے مہنگے جوتے اور کپڑے کیچڑ میں لتھڑ چکے تھے۔ بارش اس کی آنکھوں میں جا رہی تھی، مگر اس کے سر پر اتنا جنون تھا کہ اسے رکنے نہیں دے رہا تھا۔ وہ ہانپتا ہوا کانپتا ہوا تقریباً 15 منٹ کی مشقت کے بعد اس کنویں تک پہنچ گیا، جس کا دہانہ کالی رات میں کسی دیو کے کھلے ہوئے منہ کی طرح لگ رہا تھا۔ شہریار نے ادھر ادھر دیکھا تاکہ تسلی کر سکے کہ کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا، پہچان تو نہیں رہا، مگر وہاں سوائے اندھیرے اور درختوں کے کوئی نہیں تھا۔ اس نے ویل چیئر کو کنویں کے باہر کنارے پر کھڑا کیا اور پھر اپنے باپ کے بے ہوش وجود کو بازوؤں میں اٹھایا۔ نواب صاحب کا جسم بھاری تھا اور بے جان ہونے کی وجہ سے اور بھی بوجھل لگ رہا تھا۔ شہریار کے بازو دکھنے لگے، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے ایک نظر باپ کے چہرے پر ڈالی۔ بارش کے قطرے نواب صاحب کے چہرے پر گر رہے تھے اور وہ بالکل پرسکون لگ رہے تھے۔ شہریار کے دل میں ایک لمحے کے لیے خیال آیا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے اسے زندگی دی، مگر پھر اسے وہ 50 کروڑ کا قرض اور صبح آنے والا وکیل یاد آ گیا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور ایک جھٹکے کے ساتھ نواب صاحب کو کنویں کے سیاہ گڑھے میں دھکا دے دیا۔ 1 سیکنڈ کے بعد دھم کی بھاری آواز آئی اور نواب صاحب کا جسم 10 فٹ نیچے کیچڑ اور پتھروں میں جا گرا۔ گرنے کی چوٹ یا ٹھنڈے پانی کے جھٹکے نے شاید نواب صاحب کو ہوش دلا دیا تھا، کیونکہ نیچے سے ایک کراہنے کی آواز آئی اور پھر نواب صاحب کی دردناک آواز گونجی، شہریار بیٹا، یہ تم نے کیا کیا؟ مجھے باہر نکالو، مجھے چوٹ لگی ہے۔ شہریار نے جیب سے موبائل نکال کر ٹارچ جلائی اور نیچے روشنی ڈالی تو دیکھا کہ نواب صاحب کیچڑ میں لت پت ہیں۔ ان کے سر سے خون بہ رہا ہے اور وہ اوپر کی طرف ہاتھ اٹھا کر رحم کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر شہریار کا دل لرز گیا، مگر خوف کی وجہ سے کہ اب انہیں زندہ چھوڑا تو وہ پولیس کو سب بتا دیں گے اور جائیداد سے بھی آگ کر دیں گے، اس نے فیصلہ کیا کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ وہ وہیں پاس پڑا بیلچہ اٹھایا جو وہ شام کو ہی وہاں چھپا گیا تھا، اور اس نے پاگلوں کی طرح کنویں کے کنارے پر پڑی مٹی، پتھر اور ملبہ اندر ڈالنا شروع کر دیا۔ نیچے سے باپ کی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں، جو اب منت سے زیادہ تنبیہ میں بدل گئی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ مت کرو شہریار، تم بہت پچھتاؤ گے، یہ دولت تمہارے گلے کا پھندا بن جائے گی، رک جاؤ، خدا کے لیے رک جاؤ۔ مگر شہریار پر خون سوار تھا، وہ مٹی ڈالتا رہا یہاں تک کہ باپ کی آوازیں گھٹنا شروع ہو گئیں اور پھر مٹی کے بوجھ تلے دب کر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئیں۔ جب کنواں اوپر تک بھر گیا اور شہریار کو یقین ہو گیا کہ اب کوئی آواز باہر نہیں آئے گی، تو اس نے آس پاس سے سوکھی ٹہنیاں اور جھاڑیاں کھینچ کر مٹی کے اوپر ڈال دی تاکہ جگہ ہموار لگے اور کسی کو شک نہ گزرے۔ اس صفاقانہ عمل کے بعد وہ وہیں کیچڑ میں بیٹھ گیا اور زور زور سے سانس لینے لگا۔ اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا، لیکن اپنے مقصد میں کامیاب ہونے پر اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر ایک پاگلانہ ہنسی اور بڑبڑایا کہ اب کوئی وکیل نہیں آئے گا، اب میں اس سلطنت کا اکیلا بادشاہ ہوں۔ اس نے ویل چیئر کو اٹھایا اور اسے دور جنگل کی گہری کھائی میں پھینک دیا تاکہ ثبوت مٹ جائے، اور پھر لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ واپس حویلی کی طرف بھاگا۔ حویلی میں داخل ہو کر اس نے سب سے پہلے اپنے گندے کپڑے اتارے اور انہیں ایک بیگ میں ٹھونس دیا تاکہ بعد میں جلا سکے۔ پھر وہ باتھ روم میں گیا اور شاور کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ گرم پانی نے اس کے جسم سے مٹی اور سردی دھو دی، مگر وہ خوف اور وہ عجیب سا احساس نہ دھو سکا جو اس کے دل کے کسی کونے میں بیٹھ گیا تھا۔ نہانے کے بعد اس نے صاف کپڑے پہنے اور خود کو شیشے میں دیکھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھی مگر چہرے پر ایک فاتحانہ چمک تھی۔ اس نے خود سے کہا کہ سب ٹھیک ہے، کل صبح میں ڈرامہ کروں گا
کہ بابا رات کو کہیں چلے گئے ہیں اور پھر کچھ دن بعد ان کی گمشدگی کی رپورٹ لکھوا دوں گا اور جائیداد میری ہو جائے گی۔ اب اسے اس چیز کی طلب ہو رہی تھی جس کے لیے اس نے یہ سب کیا تھا، یعنی وہ وصیت نامہ، وہ نواب صاحب کی پرائیویٹ اسٹڈی کی طرف بڑھا جس کا دروازہ ہمیشہ بند رہتا تھا، مگر آج وہ کھلا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا اور سیدھا اس بڑی میز کی طرف گیا جہاں نواب صاحب بیٹھتے تھے۔ اس نے دیکھا کہ تجوروں کی چابیاں وہیں میز پر پڑی تھی۔ یہ دیکھ کر اسے حیرت ہوئی کیونکہ نواب صاحب چابیاں کبھی خود سے جدا نہیں کرتے تھے، مگر اس نے سوچا کہ شاید موت انہیں اپنی طرف کھینچ رہی تھی، اس لیے وہ بھول گئے۔ اس نے چابیاں اٹھائیں اور دیوار میں نصب تجوری کی طرف بڑھا۔ اس کے ہاتھ میں ٹھنڈی دھات کا لمس اسے طاقت کا احساس دلا رہا تھا۔ اس نے چابی لگائی اور ہینڈل گھمایا۔ بھاری دروازہ کھل گیا اور اس کی نظریں سیدھی اس نیلے رنگ کے فائل پر جم گئیں جس پر وصیت نامہ لکھا تھا۔ اس کے علاوہ وہاں ہیرو کے سیٹ اور نقد رقم بھی تھی، مگر شہریار نے جھپٹ کر فائل اٹھا لی۔ اس نے فائل کو کھولا اور ان کاغذات کو دیکھا جن پر اس کا مستقبل لکھا تھا۔ یہ پرانی وصیت تھی جس میں سب کچھ اس کے نام تھا۔ اس نے دیوانگی کے عالم میں ان کاغذات کو چوما۔ اس نے کاغذ کو اپنی انگلیوں سے چھوا، اس کی بناوٹ کو محسوس کیا اور بار بار اس تحریر پر ہاتھ پھیرا جہاں نواب صاحب کے دستخط تھے۔ اسے لگا کہ یہ کاغذات نہیں بلکہ جنت کا ٹکٹ ہے۔ وہ فائل لے کر وہیں صوفے پر لیٹ گیا اور اسے اپنے سینے پر رکھ لیا جیسے کوئی معشوق ہو۔ اسے اپنی انگلیوں کے پوروں میں ایک عجیب سی کھردری کیفیت محسوس ہوئی، جیسے کاغذ پر کوئی پاؤڈر لگا ہو، مگر اس نے سوچا کہ یہ شاید یہ پرانا کاغذ ہے یا مٹی کا اثر ہے، اس لیے اس نے پرواہ نہیں کی اور اپنی فتح کے نشے میں سرشار ہو کر مستقبل کے منصوبے بنانے لگا کہ وہ کیسے ان پیسوں سے دنیا گھومے گا اور اپنے دشمنوں کو نیچا دکھائے گا۔ رات کے 2 بج چکے تھے اور تھکاوٹ کی وجہ سے اس کی آنکھیں بند ہونے لگی تھی کہ اچانک اسے اپنے دونوں ہاتھوں میں شدید جلن اور خارش محسوس ہونا شروع ہوئی۔ پہلے اسے لگا کہ شاید مچھر نے کاٹا ہے یا کوئی الرجی ہے۔ اس نے ہاتھوں کو آپس میں رگڑا مگر جلن کم ہونے کی بجائے بڑھتی گئی اور اب اسے ایسا لگنے لگا جیسے اس کی جلد کے نیچے آگ سلگ رہی ہو۔ اس نے اٹھ کر ہاتھوں کو دیکھا تو اس کی انگلیوں کے پور سرخ ہو چکے تھے اور ان میں سوئیاں چبھ رہی تھی۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا اور باتھ روم کی طرف بھاگا تاکہ ہاتھ دھو سکے، مگر اسی لمحے کمرے کے سناٹے کو چیرتی ہوئی اس کے موبائل فون کی تیز اور کرخت رنگ ٹیون بجی۔ یہ ٹیون اس نے خاص طور پر اپنے باپ کے ایمرجنسی نمبر کے لیے سیٹ کی تھی۔ یہ آواز سن کر شہریار وہیں جم گیا۔ اس کا خون خشک ہو گیا اور دل کی دھڑکن رک گئی۔ اس نے مڑ کر میز پر پڑے موبائل کو دیکھا جس پر سکرین اندھیرے کمرے میں جل بجھ رہی تھی اور اس پر جو نام آ رہا تھا اسے پڑھ کر شہریار کے حلق سے ایک گھٹی ہوئی چیخ نکل گئی۔ سکرین پر لکھا تھا بابا کالے۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا دماغ موف ہو گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ بابا تو مر چکے ہیں، وہ تو 10 فٹ مٹی کے نیچے ہیں، تو یہ کال کون کر رہا ہے؟ کیا یہ کوئی جن ہے یا میرا وہم ہے؟ گھنٹی مسلسل بج رہی تھی، ہر رنگ کے ساتھ شہریار کا خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ آخر کار اس نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل اٹھایا اور سکرین کو غور سے دیکھا۔ یہ کال نہیں تھی بلکہ ایک ویڈیو میسج کا نوٹیفیکیشن تھا جو ابھی ابھی موصول ہوا تھا اور بھیجنے والے کا نام نواب تیمور تھا۔ شہریار کے ہاتھ اس قدر لرز رہے تھے کہ موبائل گرتے گرتے بچا۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ کوئی پرانا میسج ہے جو اب آیا ہے، مگر دل کے کسی کونے میں خطرے کی گھنٹی بج اٹھی۔ اس نے تھوک نگلا اور کانپتی انگلی سے میسج اوپن کیا۔ ایک ویڈیو فائل سامنے آئی۔ اس نے پلے کا بٹن دبایا۔ موبائل کی چھوٹی سکرین پر ایک ویڈیو چلنا شروع ہوئی اور جیسی تصویر صاف ہوئی شہریار کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ ویڈیو نواب صاحب نے اسی کمرے میں بیٹھ کر ریکارڈ کی تھی اور ان کے پیچھے وہی گھڑی نظر آ رہی تھی جس میں شام کے 5 بج رہے تھے۔
یعنی یہ شہریار کے منصوبے پر عمل کرنے سے کچھ دیر پہلے کی ویڈیو تھی۔ نواب صاحب کیمرے میں دیکھ رہے تھے، ان کے چہرے پر وہی پر اسرار سکون اور وہی تلخ مسکراہٹ تھی جو مرتے وقت تھی۔ وہ انتہائی اطمینان سے اپنی کرسی پر بیٹھے تھے اور ان کے ہاتھ میں وہی نیلے رنگ کی فائل تھی جو اس وقت شہریار کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ نواب صاحب نے بولنا شروع کیا تو ان کی آواز کمرے کے سناٹے میں گونجی اور شہریار کو لگا کہ وہ قبر سے بول رہے ہیں۔ ویڈیو میں نواب صاحب نے کہا کہ شہریار میرے بیٹے، اگر تم یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو اور اگر یہ میسج تمہیں مل گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میرا اندازہ اور میرا ڈر بالکل درست ثابت ہوا ہے اور تم شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ کام کر گزرے ہو جس کا مجھے خدشہ تھا۔ تم نے مجھے مار دیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ اس وقت تم اسی کمرے میں میرے صوفے پر بیٹھے ہوگے اور تمہارے ہاتھوں میں یا سینے پر وہ وصیت نامہ موجود ہوگا جسے حاصل کرنے کے لیے تم نے اپنے بوڑھے باپ کا خون کیا۔ تم سوچ رہے ہوگے کہ میں تو مر چکا ہوں تو یہ میسج کیسے آیا؟ تو جان لو بیٹا کہ یہ ایک شیڈ وولڈ میسج ہے جسے میں نے ایک ٹائمر پر لگا دیا تھا کہ اگر میں رات کے 2 بجے تک آ کر اسے منسوخ نہ کروں تو یہ خود بخود تمہیں بھیج دیا جائے، اور چونکہ میں منسوخ کرنے کے لیے زندہ نہیں ہوں اس لیے یہ تم تک پہنچ گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ میں ہار گیا اور تمہاری لالچ جیت گئی۔ مگر ٹھہرو بیٹا، کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ تو صرف آغاز ہے۔ موبائل کی چھوٹی اور روشن سکرین پر چلنے والی اس ویڈیو میں نواب تیمور کا لہجہ اس قدر پر اسرار ٹھہرا ہوا اور یقین سے بھرپور تھا کہ شہریار کو لگا جیسے کمرے کا درجہ حرارت نقطہ انجماد سے بھی نیچے گر گیا ہے اور اس کے خون میں برف کے ٹکڑے تیرنے لگے ہیں۔ نواب صاحب کی آنکھوں میں ایک ایسی ہیبتناک بصیرت اور ایک ایسا گہرا دکھ تھا جو سکرین کے پار بھی شہریار کے وجود کو چیرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ویڈیو میں نواب صاحب نے ایک انتہائی گہری اور بوجھل سانس لی اور اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ شہریار بیٹا، تم یقیناً اس وقت حیرت اور خوف کے سمندر میں غوطے کھا رہے ہوگے اور سوچ رہے ہوگے کہ مجھے کیسے معلوم تھا کہ تم آج رات مجھے مار دو گے۔ تو سنو میرے بیٹے، جس باپ نے تمہیں انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا ہو، جس نے تمہیں تمہاری پہلی سائیکل لے کر دی ہو اور جس نے تمہاری ہر ضد کو قانون سمجھ کر پورا کیا ہو، وہ تمہاری آنکھوں میں چھپی ہوئی قاتلانہ چمک اور تمہارے لہجے میں چھپی ہوئی نفرت کو نہ پہچانے، یہ کیسے ممکن ہے؟ پچھلے کچھ ہفتوں سے بلکہ مہینوں سے میں تمہارے رویے میں آنے والی ہر چھوٹی سے چھوٹی تبدیلی کو نوٹ کر رہا تھا۔ تمہاری بے چینی، تمہارا چھپ چھپ کر فون سننا، تمہاری راتوں کی نیندیں اڑ جانا اور تمہاری آنکھوں میں ہر وقت تیرنے والا خوف اور لالچ مجھ سے چھپا ہوا نہیں تھا۔ میرے پاس دولت کے ساتھ ساتھ طاقت اور معلومات کا بھی وسیع نیٹ ورک ہے۔ مجھے میرے وفادار مخبروں نے سب بتا دیا تھا کہ تم کن خطرناک لوگوں کے ہتھے چڑھ چکے ہو اور وہ مافیا تمہیں جان سے مارنے کی کیسی کیسی دھمکیاں دے رہا ہے۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ 50 کروڑ کا قرض چکانے کے لیے تم اب کسی بھی اخلاقی یا خونی حد کو پار کر سکتے ہو، حتیٰ کہ تم اس باپ کی جان بھی لے سکتے ہو جو تمہاری حفاظت کے لیے اپنی جان دے سکتا تھا۔ اس لیے میں نے آج صبح وہ ناشتے کی میز والا ڈرامہ رچایا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر تمہارے سامنے یہ جھوٹ بولا کہ میں کل صبح اپنی وصیت تبدیل کرنے والا ہوں اور وکیل آنے والا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ میں نے کسی وکیل کو بلایا تک نہیں تھا اور نہ ہی میرا ارادہ کل وصیت بدلنے کا تھا۔ یہ تو صرف ایک آخری اور فیصلہ کن امتحان تھا، ایک ایسا نفسیاتی جال تھا جو میں نے یہ دیکھنے کے لیے بچھایا تھا کہ کیا تمہارے اندر کا بیٹا ابھی بھی زندہ ہے یا وہ مکمل طور پر مر چکا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ تم دباؤ میں آ کر میرے قدموں میں گر جاؤ، اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لو اور مجھ سے رو کر مدد مانگو۔ اگر تم ایسا کرتے تو خدا کی قسم میں تمہارا سارا قرض اتار دیتا، تمہیں سینے سے لگا لیتا بیٹا اور تمہیں کبھی رسوا نہ ہونے دیتا۔ مگر افسوس
صد افسوس کہ تم نے ایسا نہیں کیا، تم نے میرے اعتماد کا خون کیا اور اپنے لیے توبہ کے بجائے جہنم کا راستہ چنا۔ تم نے ثابت کر دیا میرے بیٹے کہ دولت کی ہوس خون کے رشتوں سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ ویڈیو میں نواب صاحب رکے اور انہوں نے میز پر پڑے گلاس سے ایک گھونٹ پانی پیا۔ ان کی نظریں مسلسل کیمرے کے لینس پر جمی تھیں، جیسے وہ براہ راست شہریار کی روح میں جھانک رہے ہوں۔ شہریار کا دل خوف سے ڈوب رہا تھا اور اس کے ہاتھوں کی جلن اب اس قدر شدید اور ناقابل برداشت ہو چکی تھی جیسے اس نے دہکتے ہوئے سرخ کوئلوں کو اپنی مٹھی میں دبا لیا ہو اور وہ کوئلے اس کی کھال کو جلا کر گوشت تک پہنچ رہے ہوں۔ اس نے چاہا کہ ویڈیو بند کر دے، موبائل پھینک دے اور ڈاکٹر کو کال کرے یا مدد کے لیے چیخے، مگر نواب صاحب کی اگلی بات نے اسے وہیں منجمد کر دیا اور اس کے حلق میں آواز گھٹ کر رہ گئی۔ ویڈیو میں نواب صاحب کی آواز اچانک سخت سرد اور بے رحم ہو گئی اور انہوں نے انتہائی حتمی لہجے میں کہا کہ شہریار بیٹا، میں جانتا تھا کہ جب تم مجھے مار کر اس طوفانی رات میں واپس آؤ گے تو تم سب سے پہلا کام کیا کرو گے۔ مجھے یقین تھا کہ تم سیدھے میری پرائیویٹ اسٹڈی میں آؤ گے، میری کرسی پر بیٹھو گے، تجوری کھولو گے اور اس نیلے رنگ کے وصیت نامے کو نکالو گے جسے تم اپنی آزادی اور خوشحالی کا پروانہ سمجھتے ہو۔ تم اپنی جیت کا یقین کرو گے کیونکہ میں تمہاری ہوس، تمہاری جلد بازی اور تمہارے لالچ کی انتہا سے واقف تھا، اور یہی تمہاری سب سے بڑی غلطی تھی اور میری سب سے بڑی اور آخری چال۔ نواب صاحب کے لبوں پر ایک انتہائی تلخ اور فاتحانہ مسکراہٹ ابھری جو شہریار کے لیے موت کا پیغام تھی، اور انہوں نے کہا کہ میرے قاتل بیٹے، ذرا اپنے ہاتھوں کی طرف غور سے دیکھو۔ کیا تمہیں اپنی انگلیوں کے پوروں میں شدید جلن محسوس ہو رہی ہے؟ کیا تمہاری ہتھیلیوں میں ہزاروں سوئیاں چبھ رہی ہیں؟ کیا تمہارا سانس پھول رہا ہے اور تمہیں چکر آ رہے ہیں؟ شہریار نے ہڑ بڑھا کر اور خوف زدہ ہو کر اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا اور اس کے منہ سے ایک دردناک اور وحشت زدہ چیخ نکل گئی جو کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ گئی۔ اس کے ہاتھ جو چند لمحے پہلے تک نارمل تھے اب نیلے اور بینگنی پڑ رہے تھے۔ ان کی رنگت مردہ گوشت جیسی ہو رہی تھی اور اس کی انگلیاں سوج کر موٹی ہو رہی تھیں۔ اسے لگا جیسے اس کی نسوں میں خون کی جگہ گرم تیزاب دوڑ رہا ہے اور اس کا گوشت ہڈیوں سے الگ ہو رہا ہے۔ ویڈیو میں نواب صاحب کی آواز گونجی کہ گھبراؤ مت بیٹا، یہ کوئی عام بیماری نہیں ہے اور نہ ہی کوئی الرجی ہے، یہ دراصل ایک خاص تحفہ ہے جو میں نے تمہارے لیے اس وصیت نامے کے ساتھ منسلک کیا تھا۔ تم نے جس کاغذ کو چھوا ہے اس کاغذ کی سطح پر میں نے ایک انتہائی نایاب اور مہلک قسم کا نیورو ٹاکسن یعنی اعصاب کو مفلوج کرنے والا زہر لگوا رکھا تھا۔ یہ زہر اتنا خطرناک ہے کہ یہ ہوا میں نہیں پھیلتا اور نہ ہی کھانے پینے سے اثر کرتا ہے، بلکہ یہ صرف جلد کے ذریعے جسم میں داخل ہوتا ہے اور سکن کے مساموں کے ذریعے سیدھا خون میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور چونکہ مجھے 100% یقین تھا کہ تم اس کاغذ کو بار بار چھوؤ گے، اس لیے میں نے اسے ایک بہترین اور خفیہ ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ اب جب تم یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو تم بھی ایک چلتی پھرتی لاش بن چکے ہو۔ شہریار کے ہاتھوں سے موبائل گر کر قالین پر جا گرا، مگر ویڈیو چلتی رہی اور باپ کی آواز کمرے میں گونجتی رہی جو اب اسے کسی عذاب کے فرشتے کی آواز لگ رہی تھی۔ شہریار نے اپنے گلے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا، اسے سانس لینے میں شدید دشواری ہو رہی تھی، جیسے کسی نے اس کے وائنڈ پائپ پر انگوٹھا رکھ دیا ہو اور ہوا کا راستہ بند کر دیا ہو۔ تو وہ صوفے سے اٹھنے کی کوشش میں بری طرح لڑکھڑا کر نیچے قالین پر منہ کے بل گر پڑا۔ اس کی ٹانگیں بے جان ہو چکی تھیں اور وہ اپنے نچلے دھڑ کو محسوس کرنے کی صلاحیت کھو چکا تھا۔ وہ چیخنا چاہتا تھا، اپنے ملازموں کو یا کسی ڈاکٹر کو مدد کے لیے پکارنا چاہتا تھا، مگر اس کی زبان تالوں سے چپک گئی، منہ کا ذائقہ کڑوا ہو چکا تھا اور حلق سے صرف جانوروں جیسی خرخراہٹ کی آواز نکل رہی تھی۔
ویڈیو میں نواب صاحب اب انتہائی اطمینان سے اپنی کرسی پر پیچھے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور ان کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ شہریار، اس زہر کی خاصیت یہ ہے، یہ سب سے پہلے انسان کے ہاتھ پاؤں کو سن کرتا ہے تاکہ وہ بھاگ نہ سکے اور مدد نہ بلا سکے، پھر یہ آہستہ آہستہ پھیپھڑوں اور دل کے پٹھوں کو مفلوج کر دیتا ہے۔ اس کا پوری دنیا میں کوئی تریاک نہیں ہے، اور اگر ہو بھی تو اب بہت دیر ہو چکی ہے، کیونکہ یہ زہر تمہارے خون میں شامل ہو کر تمہارے دماغ اور دل کے ہر خلیے تک پہنچ چکا ہے۔ تم نے مجھے مارنے کے لیے جو چال چلی تھی وہ کتنی بھونڈی اور بچگانہ تھی۔ تم نے سوچا کہ میں سو رہا ہوں، تم نے سوچا کہ میں بے خبر ہوں، مگر تم بھول گئے کہ میں وہ کھلاڑی ہوں جو شطرنج کی بساط پر اگلی 10 چالیں پہلے سے سوچ کر رکھتا ہے۔ میں نے اپنی موت کو تمہاری موت کے ساتھ باندھ دیا تھا۔ میں چاہتا تو پولیس کو بلا سکتا تھا، میں چاہتا تو تمہیں جیل بھجوا سکتا تھا، مگر جیل تمہارے لیے بہت چھوٹی اور معمولی سزا تھی۔ تم جیسے ناشکر اور صفاق قاتل بیٹے کے لیے موت ہی واحد انصاف تھا، اور وہ بھی ایسی موت جس میں تم تنہا تڑپ تڑپ کر اپنی زندگی کو ختم ہوتے ہوئے دیکھو اور تمہیں احساس ہو کہ بے بسی کیا ہوتی ہے۔ شہریار فرش پر رینگ رہا تھا، وہ دروازے کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ باہر نکل سکے یا کسی کو آواز دے سکے، مگر اس کا جسم اس کا ساتھ چھوڑ چکا تھا۔ وہ قالین کو اپنے ناخنوں سے نوچ رہا تھا، اس کے ہاتھ اب بالکل کالے پڑ چکے تھے اور جلن کی شدت اتنی تھی کہ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا جسم اندر سے پگھل رہا ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے دھندلاہٹ چھا رہی تھی اور کمرے کی چیزیں گھومتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں، مگر باپ کی آواز اب بھی اس کے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی اور اسے چین سے مرنے بھی نہیں دے رہی تھی۔ یہ سب سن کر شہریار کی آنکھوں سے آنسو اور اس کے منہ سے سفید جھاگ نکلنے لگی۔ اسے اپنی بے بسی اور اپنی حماقت اور اپنی بے وقوفی پر اتنا شدید غصہ اور دکھ ہوا کہ اگر اس میں ذرا سی بھی طاقت ہوتی تو وہ اپنا سر دیوار سے ٹکرا کر پھاڑ لیتا۔ اسے وہ لمحہ یاد آیا جب اس نے باپ کو کنویں میں دھکا دیا تھا اور باپ نے چیخ کر کہا تھا کہ بیٹا تم پچھتاؤ گے، یہ دولت تمہیں راس نہیں آئے گی۔ اب اسے سمجھ آ رہا تھا کہ وہ الفاظ کوئی فریاد نہیں تھے، بلکہ ایک اٹل پیشن گوئی تھی، ایک ایسی حقیقت تھی جسے اس نے اپنے تکبر میں ٹھکرا دیا تھا۔ زہر اب اس کے سینے اور گردن تک پہنچ چکا تھا۔ اس کا دل بے ترتیب دھڑک رہا تھا، کبھی بہت تیز جیسے پسلیاں توڑ دے گا اور کبھی بالکل رک جاتا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی بہت بھاری وجود اس کے سینے پر بیٹھ کر اس کا دم گھونٹ رہا ہو اور اس کی سانس کی نالی کو بھینچ رہا ہو۔ کمرے کی روشنیاں اسے مدھم لگنے لگی تھیں اور باہر طوفان کا شور اب اسے بہت دور سے آتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، جیسے وہ کسی گہری سرنگ میں گر رہا ہو۔ ویڈیو میں نواب صاحب اب اپنی بات ختم کر رہے تھے۔ ان کی آواز میں اب غصہ نہیں بلکہ ایک عجیب سی تھکاوٹ اور افسوس تھا۔ انہوں نے کہا کہ شہریار، میں ایک باپ تھا، میں نے تمہیں خون پسینے سے پالا تھا، تمہاری خاطر میں نے دنیا جہاں کے سکھ تیاگ دیے تھے۔ میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ میرا بیٹا اس طرح کتے کی موت مرے، مگر تم نے میرے پاس کوئی راستہ نہیں چھوڑا تھا۔ یہ مکافات عمل ہے بیٹا، تم نے جو بویا وہی کاٹ رہے ہو۔ میں جا رہا ہوں اور کچھ ہی دیر میں تم بھی میرے پاس آ جاؤ گے۔ ہم دونوں کا فیصلہ اب خدا کی عدالت میں ہوگا، وہاں کوئی وکیل نہیں ہوگا، کوئی جھوٹ نہیں چلے گا، صرف اعمال بولیں گے۔ الوداع شہریار بیٹا، الوداع بیٹا۔ ویڈیو ختم ہو گئی اور موبائل کی سکرین سیاہ ہو گئی، جیسے شہریار کی زندگی تاریک ہو گئی تھی۔ کمرے میں دوبارہ وہی ہولناک اور عصبی سناٹا چھا گیا، صرف شہریار کے گلے سے نکلنے والی گھٹن بھری اور ڈراؤنی آوازیں باقی رہ گئی تھی۔ وہ اب مکمل طور پر مفلوج ہو چکا تھا، وہ اپنی انگلی تک نہیں ہلا سکتا تھا، صرف اس کی آنکھیں کھلی تھیں جو چھت کو گھور رہی تھیں اور جن میں پچھتاوا، خوف اور درد کا ایک ایسا سمندر موجزن تھا جس کا کوئی کنارہ نہیں تھا۔ اسے اپنی پوری زندگی ایک فلم کی طرح یاد آنے لگی۔
اس کا بچپن جب وہ باپ کے کاندھوں پر بیٹھ کر میلے میں جاتا تھا، اس کی جوانی جب باپ نے اس کی ہر غلطی معاف کی، اور پھر آج کی یہ منحوس اور خونی رات جب اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی جنت کو دوزخ میں دھکیل دیا۔ اسے وہ قرض خواہ یاد آئے جن کے ڈر سے اس نے یہ سب کیا تھا۔ اب وہ قرض، وہ دھمکیاں، وہ دولت، سب کچھ بے معنی ہو چکا تھا۔ موت اس کے سرانے کھڑی تھی اور وہ اسے ٹال نہیں سکتا تھا۔ اس کے جسم کا درجہ حرارت تیزی سے گر رہا تھا اور زہر نے اس کے پھیپھڑوں کو ناکارہ بنا دیا تھا۔ اسے آخری ہچکی آئی، اس کا جسم ایک بار زور سے اکڑا، اس کی رگیں تن گئیں اور پھر ڈھیلا پڑ گیا۔ اس کی کھلی آنکھوں میں نواب صاحب کا وہ جملہ جم گیا تھا کہ تم پچھتاؤ گے، شہریار مر چکا تھا، مگر اس کی لاش کے چہرے پر وہ عصیت اور وہ عبرت نقش تھی جو دیکھنے والوں کے لیے ایک سبق تھی۔ باہر طوفان اب تھم چکا تھا، بارش رک گئی تھی اور بادل چھٹ رہے تھے، مگر حویلی کے اس کمرے میں جو طوفان آیا تھا اس نے سب کچھ تباہ کر دیا تھا۔ اگلی صبح جب طوفان تھمنے کے بعد ملازمین حویلی واپس آئے اور پولیس پہنچی تو انہوں نے ایک لرزہ خیز منظر دیکھا۔ نواب صاحب اپنے کمرے سے غائب تھے اور شہریار کی نیلی پڑی ہوئی اور سوجی ہوئی لاش چنڈی کے قلین پر پڑی تھی۔ اس کے سینے پر وہی نیلی فائل موجود تھی جسے وہ اپنی زندگی سمجھ رہا تھا، اور پاس ہی موبائل فون پڑا تھا جس کی بیٹری ختم ہو چکی تھی۔ پولیس نے تحقیقات شروع کی تو انہیں نواب صاحب کی لاش کنویں سے ملی جس پر تشدد کے نشانات تھے، اور شہریار کی لاش کے پاس سے وہ وصیت نامہ ملا جس پر زہر لگا ہوا تھا۔ فارنسک رپورٹ نے ثابت کر دیا کہ شہریار کی موت اسی نایاب زہر سے ہوئی تھی جو کاغذ پر لگا تھا، اور نواب صاحب کا قتل شہریار نے کیا تھا۔ پولیس کو نواب صاحب کے موبائل سے وہ ویڈیو بھی مل گئی جو اس پورے کیس کی گتھی سلجھانے کے لیے کافی تھی۔ یہ کہانی جنگل کی آگ کی طرح پورے شہر میں پھیل گئی، اخبارات کی سرخیاں بن گئی، اور ہر شخص کی زبان پر یہی تھا کہ لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے اور مکافات عمل اٹل ہے۔ جو گھڑا انسان دوسروں کے لیے کھودتا ہے آخر وہ خود ہی اسی میں گرتا ہے۔ نواب تیمور نے اپنی جان دے کر نہ صرف اپنے قاتل کو سزا دی بلکہ دنیا کو یہ پیغام بھی دیا کہ اولاد اگر ناخلف ہو تو وہ آزمائش بن جاتی ہے، اور حرام کی دولت کا انجام ہمیشہ عبرتناک ہوتا ہے۔ اس کی قبر پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا بھی نہ تھا کیونکہ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو آگ لگا دی تھی۔ مری کے جنگلات میں وہ حویلی آج بھی وہیں کھڑی ہے، ویران اور خاموش، جیسے وہ اس خونی رات کی گواہی دے رہی ہو، اور وہاں سے گزرنے والے لوگ آج بھی اس کہانی کو دہرا کر اپنے بچوں کو سبق دیتے ہیں کہ کبھی بھی لالچ کے راستے پر مت چلنا، کیونکہ اس کا اختتام ہمیشہ اندھیرا ہوتا ہے، اور ماں باپ کی نافرمانی اور ان کا دل دکھانے کا بدلہ دنیا میں ہی مل جاتا ہے۔ اس طرح یہ زہریلی وصیت تاریخ کا ایک ایسا سیاہ اور عبرتناک باب بن گئی جسے بھلایا نہیں جا سکتا، اور جو قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے ایک انمٹ سبق بن گئی۔ دوستو، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا کہ یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی۔ ایسی سبق و سٹوری دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔